کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی تھی اور آج 1400 سال بعد بھی بالکل اسی طرح سے اثر رکھتی ہے جس طرح سے اس وقت اثر رکھتی تھی۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو دنیا بتاتی ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، آپ سیریا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ کنٹریز آپ سے اچھی کنٹریز ہیں۔ وہاں کے پیدا ہونے والے لوگ آٹومیٹکلی آپ سے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ سے زیادہ سپیریئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں کمپلیکس میں کہ آپ کیوں وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ پھر جب آپ کمپلیکس میں جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں نے ان کنٹریز کی طرف رخ کرنا ہے جن کنٹریز کو میرے سے بہتر کہا جاتا ہے۔ پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو وہاں کے لوگ انفیریئر سمجھتے ہیں۔ کیوں انفیریئر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں 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 ملک آپ سے انفیریئر ہے، تو آٹومیٹکلی ان کے رہنے والے لوگ بھی آپ سے انفیریئر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے جتنے ہم لوگ ہیں، ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ایک شعر سنایا جاتا ہے فارسی کا کہ سہ کوما بنام الفت کم گیری، اول افغان دوم کمبو سوم بذات کشمیری، بد ذات کشمیری۔ جب اس طرح کی چیزیں ہمیں بچپن سے سکھائی جائیں، جب اس طرح کی چیزیں ہمیں بچپن سے بتائی جائیں، تو ہمارے دماغوں میں کیا چیز بیٹھے گی؟ ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھے گا کہ یہ تو بد ذات ہے، کشمیری ہے، یہ تو اچھے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو افغان ہے، یہ تو الفت ہی نہیں ہے ان کے اندر، یہ تو کمبو ہے، کوئی کاسٹ ہے، کوئی کچھ، ان کے اندر الفت ہی نہیں ہے۔ اور جب یہی پاکستانی اپنے ملک سے نکل کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہاں بھی تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو؟ پاکستانی ہے، اچھا تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ اپنے ملک میں جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ حرکتیں دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی حرکتیں واپس آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نفرت۔ نفرت کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فساد۔ فساد کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ خون، قتل و غارت۔ اور پھر یہ قتل و غارت، خون لمبی چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے۔ ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے اس ساری چیز سے، ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نہیں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ چیز کہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ میں نے قبیلوں میں، قوموں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم لوگوں کی پہچان ہو سکے، کہ تم کہیں بھی جاتے ہو تو تم سے کوئی پوچھے ہاں بھی کہاں کے ہو، تم بتاؤ کہ جی میں پاکستان کا ہوں، ایک پوری امیج آ جائے گی کہ یار تم پاکستان کے ہو، وہاں تم پیدا ہوئے ہو، ٹھیک ہے، تمہارا کلچر کیا ہے، تمہارا خوراک کیا ہے، تمہاری باقی چیزیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم پاکستان سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی نیچ قوم کی ہو۔ یہاں ترکی میں سب کو بتایا گیا ہے بچپن سے کہ جو وہ افغان اور کمبو اور کشمیری بدذات ہے نا، وہ پاکستانی ہے، وہ افغانی ہے، وہ ایرانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ بنگالی ہیں، یہ ساری قومیں آپ سے انفیریئر ہیں، آپ سپیریئر ہو۔ کیوں سپیریئر ہو؟ کیونکہ آپ کا ملک ان ملکوں سے سپیریئر ہے، بس یہ وجہ ہے۔ اتنی بکواس چیز ہے یہ جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، جو ہمیں بتائی جاتی ہے، بالکل قرآن کے خلاف، بالکل سنت کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ عالموں کو قتل کر دیا جاتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یار ان کی زبان فرق ہے یا ان کا سوچنے کا رویہ فرق ہے۔ اب اس کا کیا نکلتا ہے؟ لینگویجز چینج کر دی جاتی ہیں، لینگویجز چینج کر دی جاتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی پوری زبان چینج کر کے لیٹن اس پہ الفابیٹس پہ آگے، کہ یہ اس لیے آگے کیونکہ یہ عربی سے ملتی جلتی ہے، ہمیں انگلش چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی سوچیں چینج کر دی جائیں، قرآن سے اسلام سے دور کر دیا جائے۔ عالموں کو قتل کر دیا وہاں پہ ان چکروں میں، اور ہم ملکوں کے درمیان پھر یہ فساد ڈالے جاتے ہیں کہ فلانا سندھی ہے، فلانا افغانی ہے، افغانی پنجابی ہے، گلگتی بلتی ہے، اسی طرح وہ ٹرکش ہے، وہ کردش ہے، وہ یہ ہے، وہ ہر ملک میں ہر جگہ پہ الگ الگ، وہ زازا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ہر الگ الگ ملا دیتے ہیں اس لیے کہ تمہاری سوچوں میں یہ ڈال دیا جائے کہ بھائی تم سپیریئر ہو۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جب ہم سپیریئر ہمیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے نا تو پھر ہم سے بھی کوئی سپیریئر نکل آتا ہے، پھر جب وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بھی کوئی سپیریئر نکل آتا ہے۔ پھر اینڈ کیا ہے؟ دیر از نو اینڈ، کیونکہ جب آپ بالکل سپیریئر ہو جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ سپیریئر ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی اوپر کوئی نہ کوئی سپیریئر نکل آتا ہے، اور پھر سارے سپیریئرس کے اندر فرد با فرد سپیریئر اور انفیریئر ہونے شروع ہوتے ہیں۔
کہ اب سارے امریکنز ہیں، لیٹس سے سارے سپیریئر ہیں. اب ان امریکنز کے اندر وہ فلانا امریکن زیادہ سپیریئر ہے، وہ فلانا امریکن بہت زیادہ سپیریئر ہے، وہ انفیریئر ہے، یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اس سب کا اینڈ کیا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں، میں اپنی سوچ بدلوں، اور جو بھی ہمیں یہ چیز سکھایا ہم اس کو کہیں تھینک یو سو مچ، آپ نے بتایا. آپ کی سوچ یہاں تک ہے، ہماری سوچ اس سے بہت اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت اوپر چیزیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت کچھ چاہتا ہے. ہم یہ سب کچھ نہیں سہ سکتے، ہم یہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتے. ہماری نظر میں صرف وہی سپیریئر ہے جس کا تقویٰ بہترین ہے، اور تقویٰ کس کا بہترین ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے دنیا کے اندر نہ میں سپیریئر ہوں نہ میں انفیریئر ہوں. یہ پوری انسانیت ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے، تقوی کی بنیاد پہ، اور وہ قیامت کے دن پتہ لگے گا. تو آپ نے، میں نے اپنی سوچ چینج کر کے اس چیز کو بالکل اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، اپنے بچوں کی زندگی سے نکال کے باہر پھینکنا ہے، بھائیوں کی، ماں باپ کی زندگی سے نکال کے باہر پھینکنے کے. کوئی کبھی بھی آپ کو یہ نہ کہے کہ فلانا سپیریئر ہے اور فلانا انفیریئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ ریس کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو اس لیے اپنی سوچ بدلیں، میں اپنی سوچ بدلتا ہوں تاکہ ہم اس سوسائٹی کی سوچ چینج کر سکیں. اپنے بچوں میں یہ گند، یہ فساد ٹرانسفر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ.